آپ کو ماہ رمضان مبارک ہو، کیسے کہیں گے عربی میں؟ مبروک علیکم شہر رمضان، مبروک علیکم شہر رمضان۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا خوبصورت برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آن پہنچا ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت عربک جملوں والی ویڈیو لے کے آیا ہوں، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے۔ تو دوستو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس جملہ ہے، اگر آپ نے کہنا ہو کہ رمضان میں کتنے دن باقی ہیں، رمضان میں کتنے دن باقی ہیں، کیسے کہیں گے عربی میں؟ کم ایام باقی علی رمضان۔ کم ایام، ایام جو ہے وہ دنوں کی جمع ہے۔ آپ کم یوم بھی بول سکتے ہیں، لیکن جو صحیح لفظ ہے وہ ہے ایام۔ ایام مطلب دنوں کی جمع۔ کم ایام باقی علی رمضان، یعنی کہ رمضان میں کتنے دن باقی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں بس چند دن باقی ہیں۔ باقی ایام گلیلہ، گلیلہ یعنی کہ تھوڑے سے گلیلہ تھوڑے سے، علی رمضان رمضان میں۔ باقی ایام گلیلہ علی رمضان، یعنی کہ رمضان میں بس تھوڑے دن باقی ہیں۔ اور بہت ہی ضروری جملہ اگر کہنا ہو کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، شاف الہلال رمضان یا ہلال رمضان ظہر۔ اچھا جی، اس میں آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا چلوں۔ جیسا کہ شاف لفظ ہے شاف، ایک لفظ ہے شف یعنی کہ دیکھو، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظ ہے شاف یعنی کہ دکھ گیا ہے یا نظر آ گیا ہے۔ الہلال، ہلال بولتے ہیں جو چاند، شروع کا چاند جو ہوتا ہے، باریک سا نمودار چاند ہوتا ہے۔ کیونکہ ویسے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چاند کو تو گمر کہتے ہیں، بالکل چاند کو گمر ہی کہتے ہیں، وہ ایک کمپلیٹ جو چاند ہوتا ہے اس کو گمر کہتے ہیں۔ ہلال کا مطلب ہے جو کہ باریک سا شروع میں نظر آنے والا چاند ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا، پاکستان میں بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہلال کمیٹی بیٹھ گئی ہے چاند دیکھنے کے لیے۔ تو یہ ہلال کا مطلب ہوتا ہے جو کہ شروع میں دیکھے جانے والا چاند، ہلال۔ آپ نے ہا بولنا ہے، ہا نہیں، ہلال نہیں کہنا، ہا دو آنکھوں والا ہا ہے، ہلال، ہلال رمضان۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں ہلال رمضان ظاہر، ظاہر ہوتا ہے جو ظاہر ہونا یا دکھنا، اس کا بھی ایک ہی مطلب ہے۔ اور کسی کو رمضان کے چاند کی مبارک دینی ہو تو کیسے کہیں گے؟ مبروک ہلال رمضان۔ مبروک یعنی کہ آپ کو مبارک ہو۔ ہلال، ہلال کا مطلب آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ ہلال بولتے ہیں جو چاند شروع میں دکھتا ہے۔ ہلال رمضان، رمضان یعنی کہ رمضان کا۔ مبروک ہلال رمضان یعنی کہ رمضان کا چاند مبارک ہو۔ اور اگر کہنا ہو کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیسے کہیں گے؟ الیوم اول یوم رمضان۔ الیوم یعنی کہ آج، اول یوم پہلا دن ہے، رمضان رمضان کا، آج رمضان کا پہلا دن ہے، الیوم اول یوم رمضان۔ اور دوستو آگے بھی بہت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں اور بہت ہی آسان جملے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور اگر آپ کو کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی یا کوئی بھی جملہ رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اردو میں آپ جملہ لکھیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائی کرنے کا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور اگر کہنا ہو کہ آج میرا روزہ ہے، کیسے کہیں گے؟ انا صائم الیوم۔ اچھا، روزے کا مطلب ہے یعنی کہ روزہ، صوم، صوم کہتے ہیں روزے کو، ٹھیک ہے جی۔ اور صائم ادھر استعمال ہوگا جدھر آپ اپنے لیے کسی کے لیے بات چیت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ آج میرا روزہ ہے، انا صائم یعنی کہ میں روزے سے ہوں، انا صائم الیوم، آج میرا روزہ ہے یا میں روزے سے ہوں۔ صائم لفظ استعمال ہوگا میل کے لیے، جیسا کہ میں نے اوپر ایم لکھا ہے، اس کا مطلب ہے میل۔ اور اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کہیں گی انا صائمہ، انا صائمہ الیوم، یعنی کہ میں روزے سے ہوں یا آج میرا روزہ ہے۔ اور اگر پوچھنا ہو کہ تمہارا روزہ ہے، اگلے بندے کو آپ پوچھ سکتے ہیں تمہارا روزہ ہے، انت صائم، انت صائم یعنی کہ تم روزے سے ہو، انت صائم، بہت ہی آسان، تمہارا روزہ ہے، انت صائم۔ اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ سحری کا وقت کب ہے، متا وقت السحور،
کوئی اس میں وہ راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا اگر آپ سمجھ لیں، ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے جو جملے ہیں آسان طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو کیسے کہیں گے؟ سحری کا وقت کب ہے؟ میتا وقت، میتا یعنی کہ کب ہے، وقت کا مطلب وقت ہی ہوتا ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ السحور یعنی کہ سحری کا، میتا وقت السحور یعنی کہ سحری کا وقت کب ہے۔ یا اگر آپ نے کہنا ہو کہ سحری میں کتنا وقت باقی ہے تو پھر کیسے کہیں گے؟ کم باغی، کم باغی علی السحور، بس اتنا سا۔ کم باغی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کتنا باقی ہے یا کتنا وقت باقی ہے، ایک ہی بات ہے۔ کم باغی علی السحور یعنی کہ سحری میں کتنا وقت باقی ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیسے کہیں گے؟ وقت السحور، وقت السحور خلص، خلص یعنی کہ ختم ہو گیا ہے۔ وقت السحور خلص یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ افطار کتنے بجے ہے، الافطار الساعة کم، الافطار، افطار کو عربی میں بھی افطار ہی کہیں گے۔ کتنے بجے ہے؟ الساعة کم، الافطار الساعة کم یعنی کہ افطار کتنے بجے ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے کہ افطار میں کتنا وقت باقی ہے، کیسے کہیں گے؟ کم باقی، کم باقی علی الافطار یعنی کہ افطار میں کتنا وقت باقی ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اذن، اذن المغرب، اذان ہوتا ہے نا اذان، ٹھیک ہے جی، اذان المغرب یعنی کہ مغرب کی اذان، تو اذن یعنی کہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اذن یعنی کہ اذان ہو گئی، اذن المغرب، مغرب کی جگہ جو بھی اذان ہے، جو بھی نماز کا ٹائم ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اذن العشاء یا فجر، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ظہر عصر۔ اذن المغرب یعنی کہ مغرب کی اذان ہو گئی ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ اب افطار کریں، اللہ قبول کرے، اب افطار کریں، نفطر، نفطر الحین، نفطر کدھر استعمال ہوگا؟ جدھر اب دو آدمی ہیں یا دو سے زیادہ لوگ ہیں تو ادھر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چلیں اب افطار کریں، دو سے زیادہ آدمی ہیں تو ہم کہیں گے نفطر، نفطر الحین تقبل اللہ، تقبل اللہ یعنی کہ اللہ قبول کرے۔ اور اگر کہنا ہو کہ افطار ہماری طرف سے، فطورک، فطورک، فطورک کاف آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا افطار، ٹھیک ہے جی، فطورک علینا، علینا ہماری طرف سے، فطورک علینا یعنی کہ افطار ہماری طرف سے۔ اور اگر کہنا ہو مغرب کی نماز پڑھی، صلیت، صلیت یعنی کہ جو پڑھ چکے ہوں آپ، اس کو کہیں گے صلیت المغرب یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھی یا پڑھ لی۔ اور اگر کسی کو کہنا ہو کہ آج تراویح ہیں، فی تراویح، فی تراویح اليوم، فی تراویح اليوم، یا اگر کسی سے آپ پوچھنا ہے کہ آج تراویح ہیں تو آپ تھوڑا سا لہجے میں فرق آ جائے گا، جیسے سوال پوچھتے ہیں کسی سے کہ فی تراویح اليوم، فی تراویح، فی تراویح اليوم یعنی کہ آج تراویح ہیں۔ تو اگر کہنا ہو کہ چلیں تراویح پڑھنے چلیں، نروح نصلی التراویح، نروح یعنی کہ ہم چلیں، نصلی یعنی کہ جدھر آپ دو سے زیادہ لوگ ہیں یا دو لوگ ہیں ادھر یہ دو لفظ استعمال ہوں گے، نصلی یعنی کہ ہم پڑھیں نماز، نروح ہم چلیں، نروح نصلی التراویح، تراویح کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے، نروح نصلی التراویح یعنی کہ چلیں تراویح پڑھنے چلیں۔ یا اگر آپ اگلے بندے کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ تراویح پڑھنے جاؤ گے یا تراویح پڑھنے چلو گے، بتروح، بتروح یعنی کہ چلو گے یا جاؤ گے، تراویح، تراویح کے لیے، بتروح التراویح، تراویح پڑھنے جاؤ گے۔ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، کیسے کہیں گے؟ الدعاء فی رمضان مستجاب، الدعاء یعنی کہ الدعاء یعنی دعا، فی رمضان، رمضان میں، مستجاب، مستجاب کا مطلب ہے قبول ہونا یا جو چیز جلدی قبول ہوتی ہے یا جس کا جلدی جواب آتا ہے اس کو کہیں گے مستجاب۔ آپ مقبول بھی کہہ سکتے ہیں مستجاب کی جگہ، لیکن مستجاب جو ہے وہ ہے کہ رمضان میں ہمیشہ جو ہے وہ جو آپ عبادت کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بہت پیاری دعا ادھر ہوگی کہ الدعاء، الدعاء فی رمضان مستجاب یعنی کہ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعا کرنا مت بھولنا، لا تنسى، لا تنسى الدعاء یعنی کہ دعا کرنا نہ بھولنا، یا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ادعو لی یعنی کہ میرے لیے دعا کرنا، ادعو لی یعنی کہ میرے لیے دعا کرنا، یا لا تنسى الدعاء، دعا کرنا مت بھولنا۔
جی تو جناب، رمضان کا مہینہ ہو اور کھجوروں کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ براہ کرم میرے لیے کھجوریں لے آنا، جیب لی تمر، جیب لی التمر یا جیب لی تمر، جیب لی میرے لیے لے آنا۔ التمر یعنی کہ کھجور یا کھجوریں، لو سمحت، لو سمحت آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی کو کہنا ہو جیسے برائے مہربانی، سنیے گا، ایکسکیوز می، براہ کرم، ادھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں لو سمحت، لو سمحت جیب لی التمر، ٹھیک ہے جی، براہ کرم میرے لیے کھجوریں لے آنا۔ اور اگر کہنا ہو ہمیں افطار کے لیے کھجوریں چاہیے، نحتاج، نحتاج ہمیں ضرورت ہے یا ہمیں چاہیے، تمر للافطار کھجوریں افطار کے لیے۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ کھجوریں لے آؤ، خذ تمر، خذ یعنی کہ لے لو یا لے آؤ، خذ تمر معاک، معاک کہتے ہیں اپنے ساتھ، خذ تمر معاک یعنی اپنے ساتھ کھجوریں لے آؤ۔ یا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے رمضان کے لیے کھجوریں خریدیں، اشتریت، اشتری ہوتا ہے خریدنا، اشتریت جدھر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ خرید چکے ہیں۔ تمر لرمضان کھجوریں رمضان کے لیے، اشتریت جدھر تا آ گیا ہے لاسٹ پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خرید چکے ہیں۔ اشتریت تمر لرمضان یعنی کہ میں نے رمضان کے لیے کھجوریں خریدیں یا خرید لیں۔ اور کہنا ہو کہ مدینے کی کھجوریں اچھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مدینہ پاک کی کھجوریں جو ہیں وہ واقعی اچھی ہوتی ہیں، سب جگہ پہ اچھی ہوتی ہیں لیکن مدینے کی کچھ خاص ہی بات ہے۔ تو کیسے کہیں گے؟ تمر المدینہ طیب، تمر المدینہ طیب، بالکل سمپل اور آسان، یعنی کہ مدینے کی کھجوریں اچھی ہوتی ہیں، تمر المدینہ طیب۔ اور اگر کہنا ہو کہ چلیں قرآن پڑھیں، کیسے کہیں گے؟ خلینا، خلینا نقرأ قرآن، ٹھیک ہے جی، خلینا نقرأ، اقرأ ہوتا ہے کہ پڑھنا یا پڑھو، اور نقرأ ہوگا جدھر آپ کسی دوسرے بندے کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں یا ایک دو لوگوں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یا دو لوگ ہیں آپ، خلینا نقرأ قرآن، ٹھیک ہے جی، چلیں قرآن پڑھیں۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں رمضان میں عبادت کا زیادہ ثواب ملتا ہے، فی رمضان الاجر کبیر للعبادہ، فی رمضان یعنی کہ رمضان میں، الاجر کبیر، اجر بولتے ہیں ثواب کو، اجر کو، کبیر یعنی کہ زیادہ، ٹھیک ہے جی، کبیر یعنی کہ بڑا اجر، للعبادہ عبادت کا، فی رمضان الاجر کبیر للعبادہ یعنی کہ رمضان میں عبادت کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور لاسٹ پہ آپ یہ ایک چھوٹی سی دعا جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے روزے قبول فرمائے، آمین۔ تقبل اللہ، تقبل اللہ یعنی کہ اللہ تعالی قبول فرمائے، صیامنا، صیامنا یعنی کہ ہمارے روزے، وصیامکم اور آپ لوگوں کے روزے۔ جی تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں، اور انشاءاللہ ہم رمضان میں ساتھ ساتھ اور بھی دعائیں جو ہیں وہ سیکھیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اور بھی جملے جو ہیں وہ اس حوالے سے سیکھیں گے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔